بجٹ آ چکا ہے، حکومت نے سپر ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا، تاجروں کے لیے بہت بڑا ریلیف بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے جو ہے ایز سچ کوئی جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی اقدامات کیے ہیں نہیں نظر آئے۔ مارکا حق ادا کیا اور اس میں اپنے آپ کو ہم نے پروف کر دیا۔ سب کہتے تھے کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کر دیا، تو ہمیں مارکا معیشت بھی لڑنا پڑے گا۔ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز، چارٹرڈ آف اکانومی پہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت اب ہمارے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ بجٹ آ چکا ہے، بجٹ میں تجاویز بھی آ چکی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت نے سپر ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا، یہ تاجروں کے لیے بہت بڑا ریلیف بھی سمجھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اور مزید آگے جا کر ریلیف میں کمی کی جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو بجٹ کے اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پوری کیلکولیشنز کی جو ہے نا وہ ایک ساری چیز ہے جی، اس میں سے جو ہے کچھ جو اوپنلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں کم ہوئی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا اثر کسی نہ دوسری جگہ کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سیکٹرز وائز لے کے چلیں تو اس کو آپ کو سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے جو ہے ایز سچ کوئی جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ آپ نے یہ ہمیں اس میں یہ پتہ نہیں لگا اس بجٹ میں کہ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے، اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے کیا چیز دی ہے جو کہ مجھے اس بجٹ میں نظر نہیں آئی۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے گورنمنٹ نے کیا انسینٹیوز دیے ہیں، مجھے اس میں سے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ جو اپنی انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، پاورٹی کو کم کرنے کے لیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی اقدامات کیے ہیں تو نہیں نظر آئے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پازیٹیو جو چیزیں ہیں اس میں یہ پازیٹیو چیزوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے کی نسبت میں سمجھتا ہوں قدرے بہتر بجٹ ہے۔ کم از کم اس میں جو ٹیکسیشن جو ہے اس کو بڑھایا نہیں گیا، تو لیکن ٹیکسیشن کو کم بھی نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارا جو ٹیکسیشن میں جو ہمارا ہدف تھا اس سے پہلے اس دفعہ تقریباً زیادہ رکھا گیا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ گو کہ جب تک آپ کا جو ٹیکس نظام ہے وہ براڈن نہیں ہو، جب ٹیکس پیئرز بڑھیں گے تب آپ بڑھائیں۔ اگر ابھی تک نہیں بڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو پرانے جو ہے ٹیکس پیئرز کے اوپر دوبارہ سے بوجھ ڈال دیا۔ تو اس کے لیے ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ جب تک آپ نے ریٹیلرز پہ ٹیکس لگایا اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل یہ بڑی اچھی ٹیکس اسکیم ہے، جو کوئی فکس ٹیکس اسکیم دی گئی ہے، لیکن اس کو اپلائی ہوتے ایک ٹائم لگے گا، لیکن اس سے یہ سارا یہ ہوگا کہ یہ والا سارا بوجھ جو ہے وہ پرانے جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ فیئر۔ سر مجھے یہ بتائیں، IMF کا ادارہ ٹیکس کلیکشن میں کیوں ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ ہدف دے دیا جاتا ہے اور پھر وہ ہدف پورا کرنے کے لیے چھوٹا تاجر تو بچ جاتا ہے کیونکہ وہ نان فائلر ہے، فائلر پھنستا ہے یہاں؟ جی، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کل یہ بتایا ہمیں کہ جو ہے وہ فیس لیس جو ہے وہ ڈیجیٹلائز سسٹم کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں، جس میں جو ہے ہیومن کا جو ہے وہ جو انٹریکشن ہے وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس کو امپلیمنٹ کب ہوتا ہے اور اس کے پھر کیا اس کے جو ہے فائدے ہوں گے۔ الٹیمیٹلی تو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تو چیز کلیئر ہے کہ جب 95% ٹیکس کا جو ہے آٹومیشن کے اوپر جو ہے پیسہ آ جاتا ہے، اس میں FBR کے جو وہاں کا سٹاف ہے ان کی اس میں کوئی پروگریس نہیں ہے کہ اس ٹیکس کو اکٹھا کرنے میں، وہ آٹومیشن پہ آ جاتا ہے۔ تو صرف پوری جو ہے وہ ابھی تک کے جو ٹیکس پیئر ہیں جو کہ 50 سے 60 لاکھ ہیں، اس میں سے بھی میں سمجھتا ہوں 30% وہ ہیں جو نل کی ریٹرن دیتے ہیں، تو اور اس میں سے بھی پرسنٹیج اتنی زیادہ ان لوگوں کی ہے جو کہ امپلائیز ہیں جو اپنا ٹیکس کٹاتے ہیں۔ تو بزنس کمیونٹی تو بڑی خالی چھوٹی سی ہے، اور اس میں اگر جو ہے جو کہ FBR کا کام ہے کہ وہ سوائے وہ 5% کو وہ کیٹر کر کے ان کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، اس کو چاہیے کہ براڈن ٹیکس کے لیے جو ہے وہ جائیں ان کو اتنی جو ہے فیسلٹیز اب گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے، ان کو نئی گاڑیاں ملی ہیں، ان کی سیلریز کے اوپر ان کو انسینٹیوز ہیں، 4 بونسز ملتے ہیں، ہر چیز ہے۔ تو نئے ٹیکس پیئرس کو لے کر آئیں تاکہ پرانے ٹیکس پیئر سے جان چھوٹے۔ اور یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ آپ 25 کروڑ کی آبادی میں اور آپ خالی 59 لاکھ ٹیکس پیئرس کے اوپر جو ہے وہ یہ بوجھ ڈالیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ تھوڑا سا جیسے بجٹ کا یہ
نمبرز کا جو ہے یہ تھوڑا سا گورکھ دھندا ہے، تو کھیلا جا رہا ہے. تو جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غریب کو انفلیشن کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، ہاں کہ کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ سیلریز میں تھوڑا سا انہوں نے کم کیا، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں اس کا اثر جو ہے وہ ایف ایم سی سیکٹر کے اوپر 3rd شیڈیول میں جانے کے بعد جو ڈفرینس ہے وہ بھی پاس آن جو ہو جائے گا کنزیومر کے اوپر، تو الٹیمیٹلی نہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے بارہ. اچھا، جیسے آپ نے سیلری کی بات کی ہے تو ہمارے وزیر خزانہ خیر فرما رہے تھے کہ 22 لاکھ جو سیلری لیتا ہے آگے وہ 23% ٹیکس دیتا تھا، اب وہ 20% ٹیکس دے گا. اب عام بندے کی تو 22 لاکھ سیلری نہیں نہ ہوتی، جو بھی امپلائیز سرکاری ہیں یا نجی کمپنیز میں کام کریں ان کی تو ہوگی، لیکن آپ نے عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا. پھر چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، اور چیمبر آف کامرس تو ایسا ایک گھر ہے جس میں ہر تاجر جو آ کر اپنے مسائل، اپنی خوشی کا اظہار بھی یہیں کرتا ہے اور اپنی پریشانی کا بھی اقتدار اسی جگہ پہ سوچتا ہے کہ یہاں ملے گا. تو اس بارے میں کیا حکومت کی جانب سے تجاویز آئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ ابھی پنجاب کا بجٹ آنے والا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو دیکھیں ہم آئی ایم اے پروگرام کے تحت چل رہے ہیں، جی چل رہے ہیں، اور یہ بھی بات کلیئر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کشن بہت کم ہے، ہماری گورنمنٹ کے پاس کشن بہت کم ہے، ہم بھی اس کو ریئلائز کرتے ہیں. سیلری 22 لاکھ 23 لاکھ سیلری پہ آپ اپر کلاس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، لو کلاس کو کب پروموٹ کیا جائے گا؟ ان کو کب سیلریز جو ہیں؟ میں نے اپنے جو ہے اس انٹرویو کے اسٹارٹ میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے کم لیول کے اوپر بھی جو ٹیکسز کو کم کر کے سیلریڈ کلاس کے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کوئی ریلیف دی ہے، تو سوری ٹو سے وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہی اثر آپ نے ایف ایم سی سیکٹر میں 3rd شیڈیول میں لے جا کر وہ انکریز وہ بھی پاس آن ہو جائے گی، اور جو ڈفرینس آئے گا وہ آلریڈی آپ وہاں سے اٹھا کے ادھر دے دیں گے. ایسا جس میں آپ کو کوئی فرق نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے کب تک اس طرح چلے گا؟ اور معیشت کا بھی وہ سٹیبل ہوگی؟ اس طرح کے عمل سے تو نہیں ہوگی، اس طرح تو کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے یہاں پاکستان نہیں آئے گا. آپ کیا تجاویز دیں گے آپ پنجاب حکومت کا جو بجٹ آنے والا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے جو مارکا حق ادا کیا اور اس میں اپنے آپ کو ہم نے پروف کر دیا، سب کہتے تھے کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کر دیا، تو ہمیں مارکا معیشت بھی لڑنا پڑے گا. ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز، چارٹرڈ آف اکانومی پہ کام کرنا پڑے گا، تاکہ 5 سال کے لیے جب پالیسیز ہوں گی تو اس میں ہی جو ہے وہ ہم لوگ بھی سارا اپنے آپ کو، ہر انڈسٹری والا بھی جو ہے اپنے آپ کو اس میں مینیج کرے گا. اور اگر ہم اب تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شارٹ ٹرم پلاننگ کے اوپر بھی جانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت اب ہمارے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہ گئی. اور آپ دیکھ لیں ہماری جی ڈی پی گروتھ بھی جو ہے وہ سب سے کم ہے دنیا میں، ہماری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے وہ بھی دنیا میں سب سے کم ہے، اور حالانکہ ہم باقی چیزوں میں سب سے زیادہ ہیں. کہ آپ دیکھیں ہم لوگ جو اپنی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کتنا اوپر چلے گئے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ اپنا انفلیشن میں کتنا اوپر چلے گئے ہیں، ہم لوگ جو ہے آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ میں کتنا اوپر چلے گئے ہیں، کہ ہمارے اتنی عوام ہونے کے باوجود ہمارے اتنے ینگسٹرز ہیں، اور ہم یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ فگر ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ میں نے کل پڑھا کہ 68% ہماری لٹریسی ریٹ ہو گیا، جو کہ میرے لیے ذرا تھوڑا سا بات سوچنے والی ہے کہ واقعی 68% لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. تو یہ شاید میں اگر ان کی بات کوئی مان لوں تو ان 68% لوگوں جو پڑھے لکھے لوگ جو بچے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو جاب کیا دینی ہے؟ کیا جاب دینی ہے؟ سر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہاں ہمارے صدر صاحب بھی بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جتنے بھی چھوٹے بڑے تاجر ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے مسائل کو سنا بھی جاتا ہے، ان پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. اب جیسے فیڈرل میں بجٹ آیا، آپ سے تجاویز لی گئیں، آپ نے تجاویز دی، تو اس میں کتنا کی عمل درآمد ہوا؟ دیکھیں میں اس دفعہ اس چیز کو تو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو تجاویز دیں اس میں سے کچھ چیزیں ہماری مانی گئیں، وہ بھلے وہ اس کے ایز اے اکانومی کے لحاظ سے اس کا کوئی اتنا اثر نہیں تھا، لیکن ہم ایز اے سسٹم کے لحاظ سے اس میں جو ہے بہتری کے چانسز تھے، جو کہ گورنمنٹ نے اس کو مانا ہے کچھ چیزوں کو. کون سی جس میں بیجر اس میں ہمارا تھا کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جانا چاہ رہے تھے، کہ جو ہے نا یہ فیس لیس ایف پی آر میں جو ہے اقدامات ہونے چاہیے، تو وہ بھی مانی چیزیں انہوں نے. پھر آئی ٹی کے لحاظ سے ہماری 1-2 چیزیں تھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحات کے طور پر وہ چیزیں ضرور تھیں جس کے اوپر ہم لوگ کا کنسنسس ہو گیا اور انہیں اس کے اوپر کام کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاورٹی ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنا کوئی پلان دے نہیں سکی. یہ غربت کا جو ہے جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، تو وہ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا.
اور جو گو کہ کچھ تھوڑی سی انہوں نے سیلریز کا بھی جو ہے اضافہ کرنا شروع کیا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام میں جو پیسہ ویسٹ کر کے جو ہے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، جیسے BISP پروگرام کے اوپر جو ہے وہ پیسہ دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو ری تھنک کرنا چاہیے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت غربت ہے، سب کو کوئی نہ کوئی آپشن میں یا کوئی آلٹرنیٹیو کوئی چیز دینی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کو جو ہے نا وہ مانگنے سے بہتر اس کو ہنر مند بنانا ضرورت ہے. یہ کیونکہ یہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے، $3 ارب تک کی اماؤنٹ ہے، اور اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں اگر کسی بزنس کی ریفارمز میں، تو کتنی اور جو ہے وہ نئی انڈسٹری لگ سکتی ہے، کتنا روزگار اور آئے گا. تو ہم بجائے اس کے کہ یہ شارٹ ٹرم چیز دیکھ رہے ہیں، ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ساتھ ہی ساتھ سولر پینل کے حوالے سے بھی بات کروں گی. اس میں بھی حکومت کی جانب سے کچھ نہ کچھ ٹیکس تو ایڈ کیا گیا ہے، بہت ٹیکس نہیں پر کچھ نہ کچھ ایڈ کیا گیا ہے، اور دوسری طرف حکومت کہتی ہے جی ہم سولر پر آئیں گے. کیسے آئیں گے جب اتنا ٹیکس لگ جائے گا؟ تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اول تو میرا بڑا پرانا ایک سٹانس یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اس طرح کے کام کر کے جو ہے نا کافی سرمایہ اس کا جو ہے نا خراب کر دیتی ہے، عوام کا بھی اور انڈسٹری کا بھی. ویسے بھی ہماری انڈسٹری کے اوپر جو ہے نا آپ کے پاس لوگوں کے پاس کیپٹل کی کمی ہوتی ہے، لیکن ہم پچھلے 30 سالوں سے 35 سالوں سے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بجلی کو سستا کرنے جا رہے ہیں تو آپ گیس سے بجلی میں شفٹ ہو جائیں. پہلے گیس میں شفٹ ہوئے، پھر اس کے لوگوں نے جنریٹرز لیے، اس کی ایکسپینشن میں پیسہ لگایا، پھر بجلی کا ایک بہانہ بنا دیا گیا، پھر کبھی اس پہ چلے گئے، کبھی بایو گیس پہ چلے گئے. اب لوگوں نے پھر سلوشن ڈھونڈی، حالانکہ گورنمنٹ تو کوئی ریلیف نہیں دے سکی. لوگوں نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا میں کمپیٹیبل ہونے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرین انرجی کے لیے، گرین ایٹماسفیئر کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کی، اپنے جیب سے کنٹریبیوشن کی، کہ تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں دونوں سائڈ سے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پنجاب میں جہاں پر پولوشن کی انتہا ہوتی تھی، آج الحمدللہ ہم نے پورا اپنا ونٹر اتنا زبردست دیکھا ہے کہ آسمان پر بادل دیکھے ہیں. تو اس میں یہ ساری سب چیزیں شامل ہیں کہ لوگوں نے اس کے اوپر اپنا سرمایہ لگایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ریلیف تاجر کو ملنا چاہیے تھا ابھی وہ تھوڑا کم ہے. اور آج ہمارا یہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا اجلاس بھی ہوا ہے لاہور چیمبر میں، تو اس کے اوپر جتنی بھی تاجر کمیونٹی ہم نے کال کی تھی تو انہوں نے آج ہمیں پوائنٹس نوٹ کروائے ہیں، وہ ہم نے نوٹڈ کرا دیے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب سے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں نیکسٹ اجلاس میں جو آج کے ان کے تحفظات تھے اس کو دور کریں، اور ہماری کوشش ہے. اور CM صاحب جو ہماری مریم نواز صاحب ہیں اچھے فیصلے کر رہی ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو لاہور کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں تاجر کمیونٹی کے چہرے پہ بھی خوشی لا سکیں گے، امید کرتے ہیں ہم. سر آپ میڈ ان پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ایونٹس کرواتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پنجاب کا بجٹ اب آنے والا ہے، تو کیا آپ تجاویز پیش کریں گے؟ دیکھتے جی، تجاویز تو بہت سی ہیں، لیکن کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. کچھ آج رکھے تھے پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں فہیم صاحب وہ اس کو ڈسکس کریں گے. ہم نے یہاں پہ نوٹ کروا دیے ہیں، کیونکہ ٹیکسز کی بربار ہے، اور جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اسپیشلی اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فری ہینڈ دیا جائے ہمیں. دیکھیں دوسری کنٹریز میں آپ آؤٹ آف کنٹریز جائیں تو وہاں پہ تاجر کمیونٹی کے لیے انہوں نے فری زون ایریاز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ امپورٹ کریں، ایکسپورٹ کریں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی میرا مطلب اتنا ٹیکس چھوٹ کیا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ایجنسی ہے، اسپیشلی ہماری جو PM صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے یہاں پہ بھی ڈکلیئر ایریاز کیے جائیں جہاں پہ تاجر جون سے وہاں پہ اپنی کھلے دل سے امپورٹ کریں اور اس کو ری ایکسپورٹ کریں. پھر امپورٹ پہ چھوٹ ہونی چاہیے، سیدھی بات ہے. ایکسپورٹ کے اوپر کچھ ریٹ فکس کر دیا جائے نا، وہ کیٹیگریز بنا دی جائے. باہر کی کنٹریز میں یہ سمجھتا ہوں جیسے LLC لائسنس ہے، اس کے اوپر جیسے ہی ہم اس کو بناتے ہیں، جب بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی لاہور چیمبر آف کامرس کی جو فیس ہے، جو ٹیکسز ہیں، اس کے وہ ایک کیٹیگری کے حساب سے انہوں نے فکس کر دی ہیں. جیسے میں نے فرض کرے اگر میں نے کوئی موبائل شاپ ہے یا میرا کوئی جنرل سٹور ہے، وہ جیسے ہی اس کا لائسنس بنتا ہے اس کے سال کا ٹیکسز پہلے ہی ایڈوانس ہی کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی وہ کسی قسم کی اس میں رد و بدل نہیں ہوتی. تو پھر وہ تاجر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے ٹیکس پے کر دیا ہے،
اب میں کھلے عام آزاد ہوں, اب میں جتنا بھی کماؤں وہ میری پاکٹ میں ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا سسٹم ہو کہ اس کو کیٹیگری ڈویژن میں چینج کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فکس ہو. اگر میں ایک چیز وہاں یہاں اپنے ملک میں منگواتا ہوں تو اس کو جب ری ایکسپورٹ کرتا ہوں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے.